الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری۔ احباب ذی وقار، میں گزارش کرے سا تساں جڑے حضرات موجود ہی وے اگا اگا تشریف لینو، تھوڑا قریب تھی آؤ تے ذوق نال بو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آدھے راسو۔ جرے بزرگوں کو اجازت ہے وہ جتھاں بیٹھن اتھاں ہی بیٹھے رہن، جرے اپنے آپ کو جوان سمجھ دن وہ اکھام۔ حاضرین محترم، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی دی آواز تو اپنی آواز اچھی نہ کرا ہے۔ حاضرین محترم، نبوت دی او مقدس بارگاہ سید الانبیاء تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے دروازے رسول دے کھڑے، کوئی صحابی اندر داخل تھی ہونا چاہلے، بارگاہ ناز وچ حاضر ہونا چاہلے، جبریل کو ڈسیں دے آدھے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز اچھی نہ کریں۔ تے خیال ہونا چاہیے کیری بارگاہ جویندہ پہ اپنی آواز اچھی نہ کریں، خیال رکھیں، اس بارگاہ دا عدد کریں۔ حاضرین محترم، اسا قربان ونجوں اس نبی دے مقدس نالین تو کہ جنہ دی بارگاہ دا عدد سکھاون واسطے اللہ جبریل امین کو بھیجے، جس بارگاہ دا عدد سکھاون واسطے جبریل امین آوے۔ جبریل کون ہے؟ سدرہ دا امام، تمام فرشتیاں دا امام، سارے ملائکہ دا سردار، اتنی بڑی عظمت والا، اگر وہ ہی پر پھیلاوے تو مشرق تو گھن کے مغرب تک پھیل ونجے۔ حاضرین محترم، وہ فرشتہ اللہ دا مقرب فرشتہ، اتنا بڑا مقام رکھن والا، اور نبوت دی بارگاہ جاوے تے دربان بن کے کھڑا ہوئے تے ایک صحابی کو دسینا کھڑا ہوئے۔ خیال رکھی اندر وینا پہ یہ کوئی ایسی عام بارگاہ نہیں، فرمائے نبوت دی بارگاہ ہے، اے اللہ دے محبوب دی بارگاہ ہے، اے اللہ دے رسول دی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ دے اندر تے اپنی آواز اچھی نہیں کرنی۔ حاضرین محترم، قربان منو سید الانبیاء دی بارگاہ ہے، جبریل امین حاضر حضرت طاہیہ قلبی دی شکل بنا کے، قربان منو سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چہرے بلے آیت مبارکہ اتری ہے۔ تمام صحابہ اکرام نے سنی، صحابہ اکرام نے او میلے تو بعد اچھا بول نہیں بند کر دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہ اے حکم فرمایا ہے، فرمائے آیت مبارکہ ایک نبی دی آواز
تو آواز اچھی نہیں کرنی، لیکن فرمایا ہے کہ آواز کڑھنی نہیں، کیونکہ آج پتہ نہیں کہ نبی آمن جو کیری آواز گال کرے، کتنی آواز گفتگو فرماویں، کتنی آواز معلوم نہیں ہے جو بلند آواز گال کریں یا زیادہ آواز یا کم، فرمایا نہیں، بس بولنا ہی نہیں ہے، اے نبوت دی بارگاہ سبحان اللہ، یہ ایسی بارگاہ ہے بولنا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ آیت مبارکہ نازل تھی من تو بعد حضور علیہ السلام نے بارگاہ اچھی آواز نال کلام ہی نہیں کیتا، آپ نے اچھی آواز نال کلام ہی نہیں کیتا۔ جیرے ویلے حضور علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر آپ نے کلام کیتا ہے، جی میں اصلا ساہ دے بھی چل ویندے سے ایویں ہی الوائے۔ صحابہ کرام ہکڑو جنال اگر کوئی ضروری گال کرنی ہوندی ہے تو وہ ایویں آواز گال کرنے ہیں، دو جی یا تری جی دفعہ پوچھنا پوندا ہے کیا آکھ ہے۔ حاضرین محترم، ایسی بارگاہ ہے اچھا بولنا کیا ساہ گنڑتے بھی، ساہ گننا بھی بے ادبی۔ حاضرین محترم، سرے ایک پاکستان دے شیخ الحدیث عالم دین، بزرگ عالم دین ہیں، روزانہ گال چل دی ہے مدینہ دا ذکر تھی دا ہے، مدینہ دا ذکر کریں دے ہیں۔ بس ایک نوار باری لگ گئی، آئے مدینہ دا سفر، شاگرد نال ہی شاگردان دے سامنے مدینہ دی تڑپ ہوندی ہے، جر ویلے انہاں دے نال مدینہ دا سفر اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، جر لے پہنچن روض مبارک دے قریب گئن، بس ہیک لمحہ رکن جے سفر کر گیا، روانہ ہو گئن، رکے نہیں، کھڑے نہیں، بارگاہ ناز دے اندر رکے ہی نہیں، بس ہی میں چلے گئن۔ شاگردہ نے عرض کی کہ حضور تو سا اتنی تڑپ رکھتے ہوئے، اتنی قصت ہے، اتنا تو سا چاہتے ہوئے، مدینہ دا ذکر ہر ویلے چلتا ہے، لیکن آج تو آپ کو یہ مقام ملے، اتنا موقع ملے، تو سا اتھا کھڑے ہی نہیں وے، تو سا کھڑ کے درود و سلام بھیجو ہا، تو سا اتھا ہی کھڑو ہا حضور دی بارگاہ دے اندر، تو آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ انہاں کے گالے ہے جرے ویلے میں بارگاہ نازل پہنچا، میں کہ میرے ساہ دی آواز پیدا نہ تھی، انہاں کہ میں اتھا بن کے ساہ روک کیتے، بس جتنی دیر ساہ رکا رہ گئے میں کھڑا رہ گیا، جیر لے میں رکھے کہ ساہ ٹوٹتا بے، بس میں چھوڑ دیتے، فرمایا میں اتھا کھڑ کے ساہ لینا نہیں گھننا چاہتا، اگر میں ساہ گھنا ہا ان دی آواز پیدا تھی رہا کہ دیں بے ادبی نہ ہو بندے، اس بارگاہ دی بے ادبی نہ ہو بندے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اس تو پہلے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے صحابی جرے ویلے آئے مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس تھوڑا دیا اچھا سن دے، اے معمول ہوں دے جرہ اچھا سن دے او اچھا الویندہ بھی ہے، جرہ تھوڑے دے اچھا سن دے او اچھا الویندہ ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جرے ویلے آئے مبارکہ سنیے، آپ نے اپنے آپ کو گھر اچکید کر کی دے، فرمایا شاید یہ آیت میرے واسطے اتری ہے، کیونکہ میں اچھی آواز کو لینا، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، میری آواز اور ناپسند ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائیے۔ جناب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر قید ہو گئے، خود کو قید کر کے رکھے، اکھائیں جو آنسو بہنے بیٹھے، پریشان روندے بیٹھے، کئی دن گزر گئے، حضور دی بارگاہ حاضر نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس کتنے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور والا یہ آیت مبارکہ نازل تھی، یہ آیت نازل تھی مردو بعد حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر کے اندر ہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس
ناس تو سب کے گھنو بس وہ آئے حضور علیہ السلام دے لبھائے ناس تو تبسم ہے. آپ نے فرمایا ثابت یہ تمہارے واسطے نہیں آئی, یہ تو انہوں واسطے آئی ہے جنہیں آ کے باہر آوازیں میں ہیں. فرمایا تمہارے واسطے نہیں آئی, تو سجے ادب دے پہ کر ہی وے, تو سجے ادب دے پہ کر ہی وے. یہ تمہارے واسطے آیت نہیں نازل ہوئی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو, یہ ادب صرف حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ اچ نہیں, حضور دی حیات طیبہ ظاہری حیات طیبہ تو بعد بھی یہی حکم ہے. امام مالک نے 40 سال حدیث مبارکہ سے سبق دیتا ہے, مسجد نبوی دے اندر روضہ مبارک دے قریب بہ کے 40 سال سبق دیتے ہیں. اور انہاں 40 سال دے اندر انہاں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی جنہاں چیزاں ہوتی ہونی ہی انہاں پر کو لٹیں دے ہوئے انہیں بھی آواز پیدا نہیں تھی منڈے دے. وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی صرف حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آواز دے نہیں, کیری شاید ادب ہے, کیری شاید ادب ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے آپ جنہ گلیاں جو گزرتے ہیں معمول ہے کہ مرد حضرات گلی دے سینٹر جو گزرتے ہیں درمیان جو, اور عورتاں گلی دے سائیڈ کو گزرتے ہیں. معمول ہے مرد درمیان جو گزرتے ہیں, عورتاں گلی دے سائیڈ کو دیوار دے نال ہو کے گزرتے ہیں. لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی آپ گلی دے سائیڈ کو ہو کے گزرتے ہیں. بعض اوقات ہی میں چیزا ہے کہ آپ دے کپڑے دیواراں دے نال لگے ہوئے تنکیاں دے نال اڑ دے ہیں, اتنا قریب ہو کے گزرتے ہیں. کئی سوال کیتا ہے امام مالک, اے حضور تو سا اتنا قریب تو گزرتے ہو, گلی دے درمیان جو گزرن دا حکم ہے مرداں کو, آپ اتنا دیوار دے نال ہو کے آپ فرمیندے ہیں انہاں گلیاں جو میرے آقا گزرن, انہاں گلیاں جو میرے آقا گزرن. میں کوئی خیال آنے کہ میں قدم رکھا تے سید الانبیاء دے لگے ہوئے قدمہ دلتے میرا پیرا بنے, میں کوئی برداشت نہیں. اور کتنے یہ نہ ہوئے کہ سید الانبیاء دے مقدس قدمہ دینا لگی ہوئی اس مٹی دی بے عزتی ہو جا ہو بنے, بے عددی ہو بنے. حاضرین محترم, اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دائدر کتنا کرینے ہیں. کوئی آوے ہاں سوال کرن واسطے, کوئی پوچھن واسطے آوے ہاں, آکھے ہاں امام مالک انہوں کو پوچھن ہاں کیری شاہ پوچھ رہی وے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہو, کیا پوچھنا چاہتے ہو, کوئی مسئلہ پوچھنے یا حدیث مبارکہ سننی ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہو. وہ آکے نا ایسا مسئلہ پوچھ رہے, ایسا فقہ دا مسئلہ پوچھ رہے, آپ ادھائی کھڑے کھڑے دس لے منہا, کھڑے کھڑے مسئلہ ارشاد فرما رہے منہا. اگر وہ آکے ہاں کہ میں حدیث مبارکہ سننی ہے, آپ گھر ونجن ہاں فرمایا اس کو غسل کرن ہاں, غسل کر کے آکے مسند بچھاون ہاں, لوبان خوشبو سلگا کے, لوبان سلگا کے ولاؤ کو سوالی کو سجن ہاں, انہی حدیث مبارکہ کو سنا من ہاں. حاضرین محترم, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, امام بخاری نے ایک بخاری شریف لکھی ہے. اج لوگ کو چاہ کے جرہ چند کلاساں پڑھ گئے نا سکول دیاں, بس چاہ کے ٹور پوندے میں بخاری پڑھ دا وطن. حدیث مبارکہ دا ادب سارے ہوتے لازم ہے. اور علماء کرام دا کم میں ہر بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں بخاری کو پڑھ کے سمجھ گنسان. اور امام بخاری نے جو مہینے تو محنت کی تھی ہے, میں تو اگر سامنا چاہنا کم و بیش 8000 حدیث مبارکہ, اور ہر حدیث مبارکہ لکھنے تو پہلے امام بخاری نے من کے غسل کیتے, غسل کرن تو بعد لباس چینج کرن تو بعد خوشبو لائیے, خوشبو لا کے آپ نے آ کے مسند سجائیے اور
ولا آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. 2 رکعت نماز نفل پڑھن تو بعد ولا انہوں نے ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے. اتنی محنت تو بعد امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے. حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دا ادب. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت ناساز، عمر 80 سال تو زیادہ ہو چکی ہے. 80 سال تو زیادہ عمر، نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں، ستے ہوئے ہیں، اپنے سہارے نال اٹھی نہیں سکتے، اپنے سہارے نال اٹھی نہیں سکتے. ایک شخص آئے، انہیں آ کے آکھے تُسا میں کو حدیث مبارکہ سناؤ. میں کو پتہ چلے فلاں حدیث مبارکہ تمہارے کول ہے، تُسا سناؤ. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو آکھا، حکم دیتا میں کو اٹھاؤ. انہوں نے عرض کی تھی حضور تمہاری طبیعت ناساز ہے، تو صحیح میں لیٹے لیٹے حدیث مبارکہ سنا رہے ہو. انہوں نے کہ حدیث مبارکہ اور میں سم کے سناواں، میں کوئی ادب اجازت نہیں دے گا کہ میں ستا ہی رہاں کہ حضور دی حدیث مبارکہ سناواں. فرمایا نہیں نہیں، میں کو اٹھا کے بلاؤ کہ میں حدیث مبارکہ دا سبق سنے سکوں. حاضرین محترم، حضور علیہ السلام دی بارگاہ ناز دے اندر ایک شخص آئے، کپڑے گرد آلود ہیں، پیریں جھکتی نہیں، سر تے دستار نہیں، پیریں تے مٹی لگی ہوئی، کم کار کریندہ ہویا. لمبا سفر طے کر کے بارگاہ ناز حاضر ہوئے. عرب دا دیہاتی ہے، بس اے او بارگاہ ہے جتھا کوئی ہے باڈی گارڈ، کوئی محافظ، کوئی دربان، کوئی نہیں. بارگاہ ناز جس وقت وہ حاضر ہوئے، حضور جرے حجرہ مبارک کی تشریف فرما ہیں، ان حجرے دے اندر 12 تو 13 آدمی بہ سکتے ہیں، 12 تو 13 آدمی بہ سکتے ہیں. آکے او دروازہ رسول تے آکے کھڑا ہو گئے. تو سا توجہ فرمانی ہے، بس میں اپنی گال مکمل کرنے لگا. دروازہ رسول تے آکے کھڑا ہو گئے. حاضرین محترم، اگر اسا 2-4 لفظ پڑھ گئے نا، اسا کہیں کو سلام نہیں کریں گے.